گلگت بلتستان الیکشن 2020 سلام نیوز اسپیشل ٹرانسمیشن جاری، جس میں آپ دیکھ سکیں گے گلگت بلتستان کے 20 حلقوں کے 300 مختلف امیدواروں کے انٹرویوز، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار، جبکہ عوامی شو بھی شامل۔ عوام دے گی اپنی رائے، کس پارٹی کو کر رہے ہیں سپورٹ، کون سی پارٹی لے جائے گی میدان۔ گلگت الیکشن کی پل پل بدلتی صورتحال جاننے کے لیے دیکھتے رہیں سلام نیوز۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر سیاست گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے نامور شخصیت اعجاز خان صاحب۔ ناظرین، ان کے بارے میں دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر یہ GBLA 13 اور حلقہ ایک استور سے باقاعدہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے انتہائی اہم سوالات بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے گلگت بلتستان کے الیکشن اور خاص طور پر گلگت بلتستان اور استور کے الیکشن اور الیکشن کی صورتحال کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے کہ ہم پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے GBLA 13 اور حلقہ ایک استور، سر آپ کے حلقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا پروفائل بتائیں، پھر ہم آپ سے اگلے سوالات پوچھیں۔ استور حلقہ 13 میں تقریباً کافی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ میں آج سے تقریباً 88 میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی الیکشن لڑا تھا، جب میں کالج میں پڑھتا تھا FSC میں، تو اس دوران بھی میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی پاکستان میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، اور اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، وہاں بزنس ڈپلومہ کیا، اور پھر اس کے بعد آج 27 سال سے میں یورپ میں رہا، اور یورپ سے پچھلے جولائی سے میں وہاں سے کمپلیٹلی شفٹ ہو گیا ہوں پاکستان۔ تو میرا اور پھر جب میں پاکستان میں تھا اس دوران بھی گلگت بلتستان کے رائٹس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، اور پھر GB کے رائٹس کے لیے تقریباً ہول مائی اسٹوڈنٹ لائف GB کے حقوق کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں۔ اس دوران ہم کافی مشکل میں بھی تھے، کیونکہ پیرنٹس بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ والد کا ہمارے پیرنٹس کا چاہتے تھے کہ ہم پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، اور ہم نے سیاست کا یہ فیلڈ ہمیں شوق تھا، پسند تھا، اور اس میں ہم نے پورا ٹائم زیادہ تر اس پہ لگائے۔ اور ہم کراچی سے، لاہور سے اور مختلف یونیورسٹیوں سے ہمارے GB کے دوست ہم مل کے گلگت آتے تھے، اور گلگت کے رائٹس کے لیے اور یہاں کے آئینی حقوق کے لیے، اور یہاں کے جو ہم بے آئین 70 سال سے آج تک ہم بے آئین ہیں اس پاکستان کے اندر۔ آج یہ جو ایک چھوٹا سا صوبہ دیا گیا ہے وہ بھی GB کے عوام کے لیے مذاق ہے۔ دنیا کی تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی ایسا مثال نہیں ملتی ہے کہ گلگت بلتستان کی طرح جو بے آئین رکھا گیا ہے۔ اس طرح کے کئی مسائل سے ہم دوچار رہے، تو یہی ایک جذبہ اور جنون تھا کہ GB کے عوام کے لیے، GB کے رائٹس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے تھرو آؤٹ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی۔ اور ہم جب یورپ میں رہے اس دوران بھی ہم پاکستان کے اور GB کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے رہے۔ اور میں 2000 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کیا یورپ کے اندر، اور تقریباً 22 سال سے تحریک انصاف کے لیے میں یورپ میں بہت سرگرم رہا۔ اور پچھلے الیکشن میں پاکستان میں جو تحریک انصاف جیتی، اس دوران بھی میں 2 مہینہ تقریباً پاکستان میں اسلام آباد کے اندر PTI کی الیکشن کمپین میں رات دن بہت ہی محنت کی۔ اس کا سارے GB کے، ہمارے PTI کے سب دوست جانتے ہیں اس بارے میں۔
تو ابھی میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ کی جو تقسیم ہوئی وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرٹ پہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ، اور یہ وہی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور بہت سارے پرانی پارٹیوں کی طرح تو عمران خان کے ویژن کے حساب سے میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا، اور آج مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی پرانے نظریاتی کارکنوں کو، جس کی وجہ سے تحریک انصاف گلگت بلتستان میں حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ مفاد پرست لوگ اس میں قابض ہو گئے ہیں، اور ہمارے محترم مرحوم جعفر شاہ کے وفات کے بعد پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم 22 سال سے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے رہے کہ میرٹ کے لیے، اس کے پاکستان میں عدل و انصاف کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، غریب عوام کو حقوق کے لیے، اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کے لیے عمران خان کا جو ویژن تھا، اس لیے ہم نے 22 سال سے یورپ میں رہ کے اسی لیے جدوجہد کی تھی کہ پاکستان میں بھی عدل و انصاف ہو، بالکل یورپ کی طرح۔ سر آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا، جو خالد خورشید ہیں آپ کے حلقے کے اندر ان کو ملا، تو یہ وجہ کیا تھی سر؟ آپ نے اتنی محنت کی، 22 سال سٹرگل کیا پی ٹی آئی کے لیے، یقیناً سر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سٹرگل کر کے آئی ہوئی جماعت ہے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس کا جو ہم روڈ میپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، وہ بھی ایک سٹرگل کر کے آئے ہیں۔ آپ نے بھی سر 22 سال اس جماعت کے لیے کام کیا، پھر بھی آپ کو نہ ملنے کے بعد آپ نے کہا کہ سر ادھر منصفانہ ٹکٹوں کی تقسیم نہیں ہوئی۔ سر میرا اگلا سوال، آپ معذرت چاہتا ہوں ٹائم کم ہے، تو سر میرا اگلا سوال آپ سے کچھ یوں ہے، آپ کا جو حلقہ ہے بیسکلی سمجھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر جو حساس حلقہ سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر ایک ٹف کمپٹیشن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ امیدوار ہیں GBL 13 اور حلقہ ایک استور سے۔ سر آپ کے حلقے کے اندر اتنے مضبوط کینڈیڈیٹس، اور ہمیں سر اتحاد وغیرہ کے نام سے کبھی گدئی اتحاد تو کبھی اس طرح کے اتحاد، یونین اس طرح کے اتحاد، سر ان اتحاد کے پیچھے کیا ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس حلقے کے اندر سے کون سی پارٹی، اور سر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس حلقے کے اندر آپ کو اتنے ووٹس ملیں گے کہ آپ کی کامیابی آپ کی مقدر بن سکے گی؟ دیکھیں، وہ جس طرح کی اس وقت پوری GB میں سمجھتا ہوں کہ استور GB 13 استور 1 میں جس طرح کا سیاسی گما گمی ہے، شاید میری خیال میں پوری GB میں نہیں ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون وہاں سے جیتے گا، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے۔ لیکن ہمیں بہت سارے شکایات ہیں، کیونکہ تقریباً 2000 سے زیادہ بیلٹ پیپرز ایسے آئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں استور میں حلقہ 1، جو کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں، فیکٹریوں میں، اور اس طرح کے لوگوں کے نام کے بیلٹ پیپرز آئے ہیں جو 2500 سے زیادہ بیلٹ پیپرز پکڑے گئے ہیں، اور ہمیں اس بات کا شکوہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، فیئر الیکشن ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ابھی الیکشن کے دوران دیکھو، ابھی جو اپنی مرضی سے بیوروکریٹس، پولیس آفیسرز کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے استور کا SP بہت انتہائی شریف، اور تمام کینڈیڈیٹس سب کو متفقہ طور پہ، وہ جو SP صاحب تھے استور میں، وہ انتہائی شریف آدمی تھا، تو اس کو ان کے جو حکومت ہے، جو نگراں حکومت ہے، یا پھر مرکز میں جو PTI کی حکومت ہے، ان کے کرندے اپنی بات منوانا چاہتے تھے میرے خیال میں، تو اس نے ان کی بات نہیں مانی، اس شریف انسان کو پوسٹنگ کی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، اور وہاں پہ ہمیں اور عوام کی بھی شکایت ہے، اور استور کے سارے کینڈیڈیٹس کو بھی شکایت ہے کہ فیئر الیکشن ہونے کے چانس نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ان سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اپلیکیشن ہمیں معلوم نہیں ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب سے اور پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت سے اور خاص کر عمران خان صاحب سے، آپ پر پورا قوم اعتبار کرتی ہے، آپ ایک مخلص انسان ہیں، آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم 22 سال سے آپ کے لیے، آپ کے اس ویژن کے لیے اسٹرگل کرتے رہے ہیں. لیکن میں یورپ سے اتنے سالوں بعد 27 سال بعد یورپ سے پاکستان واپس آ کے آپ کے ادنا سا کارکن کی حیثیت سے اس پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبہ لے کے میں پاکستان میں آیا تھا. تو یہاں تحریک انصاف کا ووٹ ایسے لوگوں کو ملا جو تحریک انصاف کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے منشور کو بھی پتہ نہیں ہے، اور چند مہینے پہلے اس میں پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. بعض گلگت بلتستان کے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جو میرے خیال میں ہفتہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل کیا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو زبردستی لا کے کھڑا کیا کہ ہم الیکٹیبل لوگوں کو ووٹ ٹکٹ دیتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے تحریک انصاف والوں کو جو کمیٹی بنی تھی ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی بی کی تاریخ میں یہاں کوئی الیکٹیبل نہیں رہا، اور نہ یہاں کوئی وڈیرا سسٹم ہے، نہ یہاں کوئی جاگیرداری سسٹم ہے. یہاں ہر الیکشن میں ڈیفرنٹ رزلٹ آیا ہے. تو پوری جی بی کے اندر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نظریاتی اور ویژنری اور قابل اور دیانتدار پارٹی کے جو مر مٹنے والے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا گیا. اور جعفر شاہ کے وفات کے بعد تو اس کے بیمار ہونے کے بعد وہ کورونا میں مبتلا تھے اور وہ اس میں آئسولیشن میں تھے، تو ٹکٹ کا فیصلہ لوگ جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے غیر منصفانہ فیصلہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جی بی کے اندر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا. اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. اور میں یورپ سے پاکستان آنے کے بعد جس طرح سے ہم پی ٹی آئی کو ایک عظیم پارٹی سمجھ رہے تھے عمران خان کی قیادت میں، جو پاکستان کی خوشنودی کے لیے اور پاکستان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، قانون کے بالادستی کے لیے جو ہم جدوجہد کر رہے تھے، اس کا ہمیں یہاں پاکستان میں آ کے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگوں کی حالت میں نے دیکھی ہے اس سے میں بہت مایوس ہوا. بالکل سر میرا اگلا سوال آپ سے کچھ جو ہے سر، آپ ایک ویژن لے کے آئیں. یقیناً سر آپ کا جو ہے 22 سالہ کیریئر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، آپ نے کام کیا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر کے آئے ہیں آپ. تو سر آپ نوجوان قیادت ہیں اور گلگت بلتستان اور خاص طور پر اپنے حلقے کے لیے نوجوانوں کے لیے کیا ویژن لے کے آئے، اور آپ ان سے کیا کہیں گے آپ جو اپنے حلقے کے نوجوان ہیں بالخصوص؟ دیکھیں، انسان کوشش کرتا ہے، جتنے انسان میں ہمت ہے، اور دینے والا تو وہ رب کی ذات ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن میرا ایک ویژن ہے. دنیا میں بہت سارے انسان اپنی ساری زندگیاں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں. میری تو 50 سال سے وہ ایج ہو گئی ہے. بقایا جو میرا زندگی کا بقایا جو ہے وہ میں گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے اور پاکستان کے لیے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے غریبوں کے لیے وقف کیا، ان کی خدمت کرنے کے لیے. ہار جیت میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہے. میں انشاءاللہ میں ہاروں یا جیتوں، میں عوام کی خدمت کروں گا. ہمارے استور ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی خدمت کروں گا، اور جیت اور ہار کسی ایک نے جیتنا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جیت گئے تو آپ کام کریں گے، ہار گئے تو نہیں کریں گے. ہم جیتے یا ہارے انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کا بقایا حصہ قوم کی خدمت کریں گے. پاکستان میں ہی رہیں گے، گلگت بلتستان کی خدمت کریں گے. اور استور کی جو آج پورے ڈسٹرکٹ استور میں 2 ڈاکٹر ہیں اسپتال میں، میڈیسنز نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر صرف 2 ڈاکٹر ہیں، وہ بھی مقامی نہیں ہیں. ہر سال استور سے کوٹے پہ 5 اسٹوڈنٹ میڈیکل سیٹوں میں جاتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں پریکٹیکل لائف میں آپ کو استور کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. کئی ڈاکٹرز تنخواہیں استور سے لیتے ہیں اور رہتے ہیں گلگت شہر میں، اسلام آباد میں، لاہور میں. اسی طرح ہیلتھ کا کوئی وہاں پہ حالات بہت ہی خراب ہے، کمیونیکیشنز کا بہت ہی خراب ہے، روڈ نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور نوجوان بہت سارے بے روزگار ہیں. اور بے روزگاری کا اتنا زیادہ برا حال ہے کہ نوجوان مایوس ہیں.
اور ان مسائلستان بنا ہوا ہے گلگت بلتستان، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں استور کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کی، اور نوجوانوں کی خاص کر، اور انشاءاللہ یہ اسٹرگل ہمارا جاری رہے۔ بالکل سر، میرا آپ سے آخری سوال کچھ یوں ہے سر، گلگت بلتستان کی اس دفعہ جو منفرد الیکشن ہم جسے کہیں کہ جو راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، اس نے اعلان کیا ہے شہباز صاحب نے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس دفعہ جو ہے فوج جو ہے انکلوڈ نہیں ہوگی اس الیکشن میں، فوج کے بغیر الیکشن کرائیں گے، جیسے کہ ہمارے اور ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ پولیس ہے، NS کوڈ ہے، اس طرح کے۔ تو سر اس دفعہ کے الیکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، منفرد الیکشنز کو؟ اور اس دفعہ سر یہ ہوتا آ رہا ہے سر پاکستان اور گلگت بلتستان کے اندر 73 سال سے جہاں فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے، وہاں گلگت بلتستان کے اندر بھی اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو سر کیا PTI اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے؟ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ PTI کو جو ٹکٹ کا جو معاملہ تھا، اس کے تقسیم کار تھا جو منصفانہ تقسیم نہیں ہوئے، اور PTI کے اندر جو ہیں پچھلے جو لوگوں کے آزمائے ہوئے لوگ آئے ہیں، تو اس دفعہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں منصفانہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ ابھی دیکھیں گنڈاپور صاحب منسٹر ہیں، 5 سال سے، پچھلے 2 سال سے وہ گلگت بلتستان کبھی آئے نہیں ہیں، اور ابھی الیکشن کے دوران استور میں ایک حلقے میں پوری GB میں وہ کنوینس کر رہے ہیں، اور اسی طرح بلاور صاحب ہیں، اسی طرح ابھی مریم نواز صاحبہ آئی ہوئی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں منصفانہ الیکشن ہو، اور اسمبلی کے ممبرز اور بہت سارے سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ پیسے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی ضمیر خریدی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے تو اپوزیشن اور یہاں پہ جو باقی آزاد امیدوار اور دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی اس الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ اور مجھے اس بات کا شکوہ ہے کہ اگر منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے تو گلگت بلتستان کے عوام روڈوں میں آئے گی اور اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں جو GB کے جو جرنیل صاحب ہیں یہاں پہ، ان سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے وہ تو انڈر فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے تو ان کے کہنا پہ عمل کرنا ہے۔ تو میں آرمی کے یہاں پہ جو جرنیل صاحب ہیں، جو ان سے میری گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت حساس علاقہ ہے گلگت بلتستان، یہاں پہ منصفانہ الیکشن ہونا چاہیے۔ جو عوام جس کو بھی ووٹ کریں، کسی بھی پارٹی کو بھی ووٹ کریں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ کریں، اس کا حق اسے ملنا چاہیے، وہ جو عوام کے رائے کا۔ اگر یہاں پہ دھاندلی ہوگی، اگر منصفانہ الیکشن نہیں ہوگا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ قوم نے بے آئین 70 سال گزارے ہیں، اور ہمیں مزید جو ہے نا اس طرح اس قوم کا امتحان نہ لیا جائے اور منصفانہ الیکشن کیا جائے۔ اور میں حکومت پاکستان سے، خاص کر عمران خان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو گلگت بلتستان کے مد نظر رکھیں، اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں، یہاں منصفانہ الیکشن کرائیں، یہ بہت ضروری ہے اس وقت۔ سر ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر 15 نومبر کو الیکشن ہونے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں سلام اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے، دیکھتے رہیں سلام نیوز، کیونکہ سلام نیوز پہ آپ کو ملتے رہیں گے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی اپڈیٹس اور گلگت بلتستان کے مختلف امیدواروں کے مختلف انٹرویوز۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان مبارک حسین کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔